فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا ٹاپک اور عنوان ہے جمعے کے دن کی فضیلت۔ جمعے کا دن برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ آئیے، بہت ہی پیارا بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ جمعے کے دن فلموں میں رش ہے، جمعے کے دن سینما کے ٹکٹ کا رش ہے، جمعے کے دن VCR بہت زیادہ چلتے ہیں، جمعے کے دن ٹیلی ویژن پہ بڑا رش ہوتا ہے، جمعے کے دن بدماشی ہے، جوا ہے، بے حیائی، زیادہ سے زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے، جس حال میں کچھ کوئی مشغول ہوگا وہی اس کی زندگی کا مستقل ذریعہ بن جائے گا۔ کون سمجھائے تمہیں؟ کس کے اندر طاقت اور جرت ہے کہ قوم کے دھارا پھیر سکے اور قوم کے رخ کو پھیر سکے؟ کون پھیر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ اکڑنے والوں، بدماشی کرنے والوں، بغیرت کمیلوں، باداؤ، جب میرا قہر جوش میں آئے گا پھر ایک دو کو نہیں، پھر بستی کی بستی، ملک کے ملک اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں میرے پاس ہے، رحمتیں میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے۔ وہو علی بیدہ الملک، ملک میں راج میرا، وہو علی کل شیء قدیر۔ ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا۔ تو ہوتا کون ہے اکڑ کرنے والا؟ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد، جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں، کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔
وہ کتنے خوشبخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روسیائی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا 1 پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا،
اللہ غنی بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 1 تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب 1 مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے،
بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہاونا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ اسائے مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، وہ لانتی ہمارا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو اب کے۔ میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے
سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں، کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے. سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو. مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں، اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں. ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے.
चुनाचे मैं अल-ऐलान कहता हूं 1,29,000 सहाबा कराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए।
यारो कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं। जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे? तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात एतकाद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे तो ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे में ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्न हशाम ने लिखा है, इब्न खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी और जाने वालों, ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियो, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं।
उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी आम मुसलमानों वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाँकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत जो बन गया वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था साहबा इकराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान गुजर के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बड़ा फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। साहबे किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक बिनादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का,
مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے, جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو, میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا, یہ کھانا کھا لے گا, پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا, جو کچھ بھی تھا اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں, کہ ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے, منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ, فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے محبوب مبارک ہو, تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے, بیوی بھوکی بیٹھی ہے, چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے, اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے. اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم, میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا, قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا. ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں, جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے. ایک صحابی ایک اور آدمی کو, جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا. بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس, انہوں نے کہا اس کو دے دو. وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں, کہنے لگا بھی بات ہے صاف, ایک آدمی کا کھانا ہے, تو کھانا کھا, میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے. انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا, میں پرانا غریب ہوں, مجھے پتے چبانے کی عادت ہے, تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے, میں عادی ہوں پتے چبانے کا. اس نے پتے چبا لیے. کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی, اس کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی, اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں. میں کہا نہیں بھائی تو کھا, میں پتے چبانے کا عادی ہوں. 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا, اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا, انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا, بس اتنا ہی کھانا ہے, میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے. اور کہنے لگا مدینے والوں, تم خود پتے چباتے ہو, دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو, آج میری بھی ایک شرط ہے, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج میری بھی ایک شرط ہے. 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا, اسلام چمک گیا. 2 دن کے عمل نے, میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے, کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام, ہر غلط, ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے, یار دین تو کچھ نہیں, یار اسلام کچھ نہیں, یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا, لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جبریل امین نے ایک چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں, لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں, معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ, جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں,
کوئی نہیں, اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں, کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں, ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ, کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں, چینی کے, شکر کے کتنے مل ہیں, کتنے ڈیپو ہیں, پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں, سنترے میں, مالٹے میں, انگور میں, سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا, خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا, پھر اس پر جمع رہے, ڈٹا رہے, یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں, لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے, یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر, آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا, بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ کاریا نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا, 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی, ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے, ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی, سمجھ نہیں پاتے, دین کے قریب نہیں آتے لوگ, سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے, ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے, شرک و بدعت کی لعنت سے بچے, کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے, ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا, غم نہ کر, بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے, ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا, جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں, ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی, رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی, جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا, یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا, مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم, یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار
هم يستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کرار اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے. فرمایا اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے. اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں. اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا تنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چوں فردا شودیم روز را فردا کنم. کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو. اسی کو کہتا کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن.
فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ اماندہ ہو۔ شیخ تار کہتا ہے خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن۔ جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے۔ خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں، فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا, کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی. بڑی بڑی عمریں پانے والے, بڑے بڑے مال پانے والے, بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ, بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ, خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں. کیا ہے حالات میرا, ہماری زندگی ہے کیا تھی؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں, کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں. اور ہوا پہ چل رہا ہے, ذرا سا سانس رک جائے وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے, چوما چاٹا کرتے تھے, خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ, ہمارے مطلب کا نہیں رہا, سچ. ہمارا مطلب ختم ہو گیا, پہنچاؤ مٹی. اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے. اسی طرح سے سارا نظام ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی, بغل بجے گا. شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے, جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے, یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی, اتنی شدید ہو جائے گی. اذا السماء انشقت, یہ آسمان پھٹ پڑے گا, یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے. اذا الشمس کبرت, سورج زمین پہ آ گرے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ آ گریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے, تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا, ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک. یہ کنک نکالنے والی مشین 50 فٹ اونچی گئی, دھڑام سے گری, 4 آدمیوں کا ریزہ کرتے, کوٹھیاں بیٹھ گئی, بنگلے یوں ہو گئے. لوگوں نے بتلایا کہ یہ اس ہوا میں ایسی آواز تھی جیسے بجلی کڑکتی. جہاں جہاں خدا کو منظور تھا ایک آن کی آن میں لپیٹ کے رکھ دیا. بدامالی میری تیری سدا جانور بھی بھگتتے ہیں, روح سے آئی بڑوں کی خدا کی قسم معصوم بچے بھی ساتھ ساتھ برباد ہوتے ہیں. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے, بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو, پینے کی سنت ہو, پہننے کی سنت ہو, سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا, انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا. قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے امیرو, او وزیرو, او سفیرو, او تاجرو, او ذمہ دارو, اتقوا ربکم, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے, ڈرو اس مالک الملک سے جس نے تجھے پیدا کیا, جو تجھے برباد کر دے گا, جو تجھے تندرستی دیتا ہے, شفا دیتا ہے, بیماری پہنچا کر تجھے آزماتا ہے, نفع نقصان دے کر تیری زندگی کو دیکھتا ہے. ساری چیزوں کے بعد فرمایا اتقوا ربکم, ڈر اپنے پروردگار سے. ہر میدان میں ڈر, ہر موقع پہ ڈر, ہر معاملے میں ڈر.
کہ رب العالمین کی تو مخلوق ہے، اس کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، لوگوں تم چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ بن جاؤ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور جنوں اور انسانوں، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے، تم میری زمین کو نہیں چیر پھاڑ سکتے، میرے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے، لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جاؤ گے؟ میں لگی پڑی ہے کیا چیز میں؟ اگر دماغ میں تھوڑی سی بات آ جائے تو یہ سارا نظام دنیا سدھر سکتا ہے، سمر سکتا ہے، لیکن سمارے کون؟ فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین میں بوچھال مچا دے گا، زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، فرشتے بھی باقی نہیں، جن بھی باقی نہیں، آدمی بھی باقی نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب تمام کے تمام فنا ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا۔ اس فنا ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی ایک چیز باقی رہتی ہے، آدمی کا ایمان اور اعمال، اللہ کا جو بینک ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کبھی کسی کو گھونٹ پانی کا پلا دیا ہے، اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے کبھی اگر کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیا، مکان کا راستہ بتا دیا، چلنے کا راہ بتا دیا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے۔ تم نے چلتے پھرتے اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا کر دی، خدا کے خزانے میں وہ بھی موجود ہے، ضائع نہیں۔ جب نیکیاں موجود ہیں تو بدیاں کیسے چلی جائیں گی؟ آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا، کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔
इतने बड़े हालात के होते हुए फिर भी कितने पत्थर दिल हैं, कितने संग दिल हैं, दूसरे को मारते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के खून से खेलते हैं। इसी को कहता है कि खून कतील बेसरो पारा बपाए, खून कतील बेसरो पारा बपाए, और माली दन निगारो किनारा बहाना साख। लोगों के दिलों के लोगों के जिगर के खून में हाथ भिगोकर कहते हैं मेहंदी लगाई है। कभी अपनों को सताया, कभी गैरों को सताया, कभी हमसाये को सताया, कभी पब्लिक को सताया, कभी किसी पार्टी को सताया, कभी किसी को परेशान किया। फरमाया वक़्त आ रहा है इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। जरा बराबर भी कोई शय तेरे काम नहीं आएगी। तो दुनिया में तूफान से बचने का जरिया एक है, बिजली की कड़क से बचने का जरिया, अल्लाह के नाफरमानों वाली सदाओं से बचने का जरिया सिर्फ ये है कि हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर ले। मर्जी का दीन है, मर्जी का ईमान है, मर्जी का इस्लाम है। सहाबे किराम अगर ऐसा करते तो आज कैसे दीन हम तक पहुंचता। कोई भी तकलीफ आई, कितना भी उनको परेशान होना पड़ा, मगर दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जर्रा बराबर भी सहाबे किराम ने गुरेज नहीं किया। मुसलमान कौम बहाने बनाती है कुरान से बचने के, कुरान के निजाम से बचाव के लिए बहाने तलाश किए जाते हैं। हर आदमी कहता है कि निजाम सल्तनत कुरान का, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रास नहीं। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिया। 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही। जो बच्चे के पेशाब पखाने से नहीं घबराती, डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं घबराती, हकीम और तबीब के पास ले जाने से नहीं घबराती, जो माँ सारी सारी रात कंधे से लगाए फिरती है मगर परेशान नहीं होती, सारा सारा दिल लगाए फिरती है। फरमाया जब कयामत का वक्त आएगा, यौम तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अती, ऐसा हौलनाक वक्त आएगा माँ अपने शीरखार बच्चे को जमीन में फेंक देगी, जमीन में फेंक के मार देगी। माँ बच्चे को फेंक मारेगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और हामला का हमल गिर जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। लोग इस तरह पड़े होंगे गोया नशे में पड़े हुए हैं और वो होंगे बर्बाद शुदा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त से पहले पहले अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो, तौबा कर लो, जबकि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। किस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है? गनीमत है हमारे लिए। मगरिब की तरफ से सूरज तुलू हो तो दरवाजा बंद है, मौत की फरिश्ते नजर आ जाएं तो तौबा का दरवाजा बंद है।
उस वक्त तौबा करने से कोई फायदा नहीं, कोई हासिल नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, खुदावंद करीम की मंशा को पूरा नहीं करता, इसलिए वो उस वक्त की तौबा को तस्लीम नहीं करता। करने वाले तो कुछ और होते हैं। फजील बिन अयास रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह गुजरे हैं, अपने जमाने के डाकुओं नहीं, डाकुओं के सरदार हैं। एक अमीर आदमी को पैगाम भेज दिया कि हम तेरी लड़की को उठाएंगे, जो तैयारी करनी हो वो कर ले। चुनाचे उसने जो कुछ तैयारी की होगी, ये दूसरे मकानों की छतों से होते हुए जब उसके मकान में पहुंचे तो ऊपर चबारे में लड़की अकेली है जिसको उठाना है। ये कई डाकू दीवार के चारों तरफ कान लगा करके सुन रहे हैं कि अंदर कौन है, कितने आदमी और क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, लम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कुरान करीम की आवाज आ रही है और तर्जुमा ये है, और रात को चलने वाले और बुरा इरादा करने वाले खुदा के कहर से डर जा। फिर आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। डर जा, खुदा के कहर से डर जा। अंधेरे में जुल्म करने वाले और जुल्म का इरादा करने वाले खुदा का जिक्र कर, अल्लाह को याद कर। फजील बिन अयास के दिल का कांटा बदल गया। मैं क्या इरादा किए खड़ा हूं और ये आगे से कुरान पढ़ रही है, अल्लाह का कुरान पढ़ रही। जो साथ थे उनको कहा चलो भागो यहां से, और जो पार्टी नीचे खड़ी थी उनको उसी वक्त कह डाला, लोगों अपना तो रास्ता बदल गया, मैं तो आज की बात तौबा करता हूं। मेरा खुदा मुझे कहता है अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मेरे तो दिल में डर आ गया, मैं तो खौफ खा गया, मेरा मालिक मुझसे नाराज हो चुका है। ऐसी तौबा की, ऐसी अल्लाह अल्लाह की, या डाकुओं के सरदार थे या मोमिनों के सरदार बन गए। वलियों के वली है फजील बिन अयास। उसने तो तौबा कर ली, हम तो तौबा नहीं करते। करने वाला तो ऐसी किया करता है कि वो फिर तोड़ना जानता ही नहीं। आज हमारे जमाने की तौबा भी एक अजीब सूरत है, पूरा काम भी हो रहा है, तौबा भी चल रही है। इरादा नहीं तरक करने का, उसको छोड़ने का नहीं। फरमाया तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जो रुजू करने वाली हो, पुख्ता बना देने वाली हो, आदमी को आखिरत कर दुनिया के अज़ाब से बचा देने वाली। फरमाया वो क़यामत, वो हालात जिसकी ये सूरत बने, न हम सीरा बिरादर की, न सौजा अपने शोहर की। वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा, कोई अजीज नहीं बनता, कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई अपना पराया नहीं बनता, कोई करीब आने को तैयार नहीं। और हालात ऐसे हैं, सुनोगे रोज महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी, जुबां हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। एक एक आदमी की जुबान, रिवायत में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी लंबी जुबान बाहर लटक जाएगी कि उस पे 18 आदमी खड़े हो सकते। 50,000 साल की प्यास है, और प्यास भी एयर कंडीशन में बैठने वाले की नहीं। जमीन तांबे की तरह तप रही है, सवानेजे पे सूरज तप रहा है, दिमाग खोल गए, आंखों से पानी के बजाय लहू बह बह कर खत्म हो गया, पसीने में गरक है, बदामाली में गरक है, रूह स्याही में डूबा हुआ है, कोई घुटने तक, कोई नाक तक, कोई सीने तक, कोई गले तक, कोई अपने पसीने में खुद गोती खा रहा है।
کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدروح الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال ملے گا. کسی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے، کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے.
یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے, شعبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں, دین کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں. اپنی مرضی کا دین, اپنی مرضی کا کام, تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے, بادشاہ شمس الدین التمش جیسے, عالمگیر جیسے. اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو, اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے, تمام اور حکام سارے مل کر قوم کا, ملک کا, اپنے نظام کا, اپنے سکون کا بیڑا کر رکھا ہے. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. 10 دن ہو گئے خبریں سنتے سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں, اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بھتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے. او جی مولویوں نے ویکھیا ہوا ہے, جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے, یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی, یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے, جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں, شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے. اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے, جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاتے کھایا کرتے ہیں, پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں. مست بیٹھے ہو کاروبار میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو گئے. آپ کا حساب و کتاب ہوگا, اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا. کوئی بھی ہو, مزدور ہو, امیر ہو, غریب ہو, خداوند کریم نے اس لیے تھوڑے ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے. ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی. جہاں لگا ہوا وقت لگا پڑا ہے, پوچھ گچھ کوئی. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا, خبردار ہو جاؤ, آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. قبر کی تیاری کرو, حشر کی تیاری کرو, پرسرات کی تیاری کرو, اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو. کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو, کسی کے دستے نگر بنو, اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے, ان پر ہماری نظر نہیں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا. سارے درویشوں کے, فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں. اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم, سرنگی, تبلے, بس رات دن کھڑکانا, قرآن کا نام نہ لے؟
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔
تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں. سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں. سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا. اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا. 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں. آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا. کام دھام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر. آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں کیوں نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے.
किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है। आगे से कहता हूं मियां ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियां और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो कर, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा, जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं प्यार हाँ। भाई लोग भी उनको आख दिन ओ भी आता ओ मियां सिर नवाई खड़ा हूं, बस के चाह और माफ कर दे। और मैं कहता हूं तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाए और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है सुभान व तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगें। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाह अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलहदा लुत्फ आएगा, अलहदा लज्जत आएगी, अलहदा सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे तो हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें हम, निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नीयत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस पाक में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रल रहे हैं, और जितने ये आम मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे, हाय हाय, आखिरत में भी बर्बादी। दो जहान की मुसीबत गले में डाल ली। इसलिए कहता कि कुछ न की आमालों पर अपने नजर, कुछ न की आमालों पर अपने नजर, आखिरत का आएगा आखिर सफर। तू चाहे 100 साल जिंदा रहे, 50 साल जिंदा रहे, बादशाह बनकर जिंदा रहे, बड़ा दौलतमंद बनकर जिंदा रहे, आखिर मौत आएगी। इसी को कहता सर झुका सर पर न ले दोज़ख को तू, बाद आ जा, अब भी बाद आ जा। सर झुका अपने मौला के सामने। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर तूने तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, फिर तौबा कर ली, फिर तेरी तौबा टूट गई, अब ना उम्मीद होके ना बैठ, फिर कैसे करूं, मेरी तौबा फिर टूट गई। मौलाना फरमाते हैं बादा बादा, 1000 बार शिकस्ती तौबा बादा, अब भी बाद आ जा, चाहे 1000 मर्तबा तूने अपनी तौबा तोड़ ली, फिर भी आ जा।
میرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں، مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رت لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو،
بغیر کہے اس کی اٹڑیاں بول اٹھیں گی. مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں. پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا. اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے پیر رات دن. اب کپاس کے موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے پیر رات دن. اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے. مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے. تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا. تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی. یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے. مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے. اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے، جتنا بتاؤ جتنا سناؤ. عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی. یہی وجہ
وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا ہے اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں. میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے. حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں، رحیم ان سے زیادہ پریشان ہے. جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہے، نیند نہیں آتی. اندازہ لگاؤ بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا. آواز آتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی. یومئذ تحدث اخبارها. آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے. زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا، استغفار نہیں کیا، کلمے کا ورد نہیں کیا. او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا. درو دیوار گواہی دیں گے، کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے، چھت گواہی دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی. اگر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کے کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنے اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر. آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں. تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری.